الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات وعظ بلند پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نحل سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے دعوت فکر دی ہے ہر صاحب شعور کو۔ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا زمانے والوں، جو خلق کرتا ہے کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو خلق نہیں کر سکتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو خلق کر سکتا ہے اس جیسا ہے کہ جو خلق نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور تم ساری کائنات کے بندے جمع ہو جاؤ، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور سارے مل کر اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں پاؤ گے۔ نعمات کی بات نہیں، ایک نعمت۔ ان تعدوا نعمات اللہ نہیں، انعم اللہ نہیں، نعمت اللہ۔ نعمت ایک ہے، اور کائنات کو خدا چیلنج کر رہا ہے کہ تم سے گنی نہیں جائے گی۔ جب ہے ایک پھر گنی کیوں نہیں جاتی؟ تو معلوم ہوا زیغم یہ کوئی کھانے پینے والی نعمت کی بات نہیں کر رہا اللہ، بلکہ یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ الحم سے والناس تک پورا قرآن پڑھ جائیے۔ رزق کو، روزی کو، آب و ہوا کو، دانے پانی کو اللہ نے کہیں نعمت نہیں کہا، کیونکہ نعمت کا حساب دینا ہے اور اللہ کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ کیونکہ سرکار صادق آل محمد کا فرمان ہے، حل رأیتم کریما ضیف احدا ثم مننہ، کوئی کریم ایسا تم نے دیکھا جو پہلے مہمان کو کھانا کھلائے پھر حساب مانگے؟ فرمایا جو بات عام آدمی نہیں کرتا اللہ سے کیسے ممکن ہے؟ تو پھر مولا یومئذ لتسألن عن النعیم، وہ جو نعمتوں کا اللہ کہتا ہے میں حساب لوں گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ نحن نعمت اللہ التي انعم اللہ بہا عبادہ، جس نعمت کا میدان حشر میں حساب دینا ہے وہ نعمتیں ہم 14 ہیں۔ جو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ اور امتیاز شاہ جی اس آیت میں بھی جو سورہ نحل کی میں نے پڑھی کہ جس نعمت کے گننے کا اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات مل کے گنے تو نہیں گنی جا سکتی، وہ نعمت شوہر بطول ہے۔ مطلب علی نہیں گنا جا سکتا، ہے ایک، گنا کیوں نہیں جا سکتا؟ اب اسد مجھے پتہ نہیں کون کتنے پانی میں ہے، نہ خطابت ہر ایک کا نصیبہ، نہ سماعت ہر ایک کا مقدر۔ جو سننے کے ہنر سے آشنا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کتب اہل بیت کی جب میں نے گردانی کی تو جواب یہ ملا کہ اِنَّ الْقَابَ امیر المومنین من کل حرف عدد ما خلقہ اللہ من الثریٰ الی العرش۔ فرمایا علی کے لقب ہر حرف سے اتنے بنتے ہیں جتنے سرا سے عرش اولا تک اللہ نے مخلوق بنائی ہے۔ جو
پلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ تحت سرا سے عرش اولا تک جتنی مخلوق ہے اتنے میرے شہنشاہ کے ایک ایک حرف سے لقب ہیں. اور میرا چیلنج ہے کائنات کے کمپیوٹر جمع کر کے کسی ایک صحرا کی ریت کے ذرے گن کے دکھاؤ, کسی ایک سمندر کے پانی کے قطرے گن کے دکھاؤ, پھر یہاں سے پوری مخلوق کا حساب کرو, پھر ہر الف سے لے کر یہ تک ایک ایک حرف سے نگر دیدی میرے سامعین حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے ہے کہ لا محدود کی حد کا نام علی ہے. اچھا اللہ کے نام گنا سکتا ہے کوئی؟ اللہ تمہاری مشکل آسان کرے. میں نے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا. فیوز کیوں اڑ گئے ہیں؟ کوئی ہاں نہ کرو گے تو بات آگے بڑھاؤں. اللہ کے نام گنوا سکتا ہے کوئی؟ کیونکہ جہاں تم رک گئے کہ اتنے ہیں تو پھر کہنا پڑے گا اس سے آگے اس کے پاس صفت موجود نہیں ہے. رسول خدا کے القاب گنوا سکتے ہو؟ تو بس بالکل نرم الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے نام اس کے ہیں اس نے بھی سارے علی کو دیے. کچھ دیر سننے کی نیت ہے؟ حروف تہجی سے امجد میرے شہنشاہ کی جو القابات کتب شیعہ میں آئے, میری تحقیق کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہے, 900 سال پر محیط ہے یہ سفر. یعنی آج سے پیچھے 900 سال چلے جائیں, تب سے علماء شیعہ نے اپنی کتابوں میں شاہ نجف کے القاب حروف تہجی کے مطابق لکھے, اور بڑے بڑے علماء ربانیین نے لکھے. علامہ ابن شہرائے شعب جیسی شخصیت نے, علامہ ابراہیم کفہمی جیسے عالم ربانی نے. لیکن میری تحقیق میں علامہ عباس قصری نے جو والی نجف کے القاب لکھے ہیں حروف تہجی میں, ویسے کسی نے نہیں لکھے. اور یہ بھی ہم دونوں علموں کے درمیان قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار تیرے خاموش مجمع کو سنانے لگا ہوں. ہاں باقیوں میں اور ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہر عالم نے حروف کے ساتھ علی کا نام تو لکھا, لیکن آگے صفت کو کسی اور حرف سے لکھا. لیکن اس صاحب نظر نے صفت اور موصوف دونوں ایک ہی حرف سے لکھے. میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. جس کے پاس قوت خرید ہے وہ وصول کرے گا. فرماتے ہیں ہوا بالالف عامر الامکان. اب دیکھیں نا, میں نے کہا کہ صفت و موصوف اصل دونوں ایک ہے, عامر بھی الف سے, امکان بھی الف سے.
یہ چیز اور کسی عالم کی کتاب میں نہیں ملتی سوائے علامہ موصوف کے. ہوا بالالف عامر الامکان و بالباء بطوق البنیان و بالتاء تمیمۃ التیجان و بالصاء صبیر الصوبان و بالجیم جمال الجنان و بالہاء حاکم الحنان و بالخاء خریط الخرسان و بالدال دریرۃ الدیران و بالزال ذہبۃ الذہب للذوبان و بالراء رزق الرضوان و بالزاء زمام الزمان و بالسین صبحۃ الصبحان و بالشین شبر الشبان و بالصاد صریخ الصبیان و بالزاد ضیافۃ الضیفان و بالطاء طارد الطوفان و بالزاء ظاہر الزہران و بالعین علو العمران. بیٹھے ہو یا میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں؟ بالطاء طارد الطوفان و بالزاء ظاہر الزہران و بالعین علو العمران و بالغین غاضی الغضبان و بالفاء فجر الفرقان و بالقاف قسم القرآن و بالکاف کنز الکتمان و باللام اللغز اللامکان و بالمیم محمود المنان و بالنون نیر النیران و بالواو وجہ الوجدان و بالہاء ہیبت الہولان و بالیاء یقظۃ الیقظان. جیتے رہو. میں اگر اس کی شرح کرنے بیٹھ جاؤں تو اشرح بھی تھوڑا ہے. ہاں ترجمے پہ گزارا کر لینا. کسی ایک آدھ لفظ کی شرح ضروری ہوئی تو تھوڑی سی پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں, اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا. ہوا بالالف عامر الامکان, الف کے ساتھ علی عالم امکان کو حکم دینے والا ہے. میرے سامنے سارے اپنے ہیں نا, پرایا تو کوئی نہیں. یہ تو میں زیغم بتا چکا ہوں تم لوگوں کو کئی بار کہ دو چیزیں ہیں, اکوان اور امکان. جو اللہ خلق کر چکا ہے, جو کچھ اللہ بنا چکا ہے وہ اکوان ہے. جو اللہ بنا سکتا ہے وہ امکان ہے, اور علی امکان کو امر کرنے والا ہے. کیونکہ فرق اولو الامر تو شاید بہت سے ہوں گے, لیکن یہ اسد میرے شہنشاہ نے کہا کہ انا عمر الحی الذی لا یموت, وہ زندہ خدا جو مر نہیں سکتا, اس کا امر میں علی ابن ابی طالب ہوں. ارے نیر زیدی, یہ تو طے ہے کہ عربی زبان کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ مسلمہ بات ہے. ہاں اس کا ترجمہ بھی عربی. اب دیکھ لو, عربی کے لغت بھی عربی میں ہوتے ہیں, یعنی مشکل لفظ کا ترجمہ پھر عربی میں, لیکن وہ بھی حق ادا نہیں کرتے. تو جب عربی کا حق عربی ادا نہیں کرتی, ہماری زبانیں کیسے کریں گی؟ ندیم میں کوشش کرتا ہوں جاگنا, جو اندھیروں میں ہو تمہاری نیت پہ بھروسہ ہے پورا غضنفر کو. فرماتے ہیں وَبِالْبَاءِ بَطُوقُ الْبُنْيَانِ, بے سے اللہ بیت اللہ کی دیواریں پھاڑنے والا ہے. اللہ جانے میں نے کیا کہا.
میں پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کہ میں نے کہا کیا ہے. اللہ کے گھر کی دیوار پھاڑنے والا جسے اللہ کا گھر نہ روک سکے. ایسے آگے میں نے کچھ نہیں کہنا، بس صاحبان اشارت خود سفر کرتے رہیں. وَبِتَّاوِ تَمِیمَةُ التِّیجَانِ، کہتے تے کے ساتھ علی زمانے کے شہنشاہوں کے تاج میں رکھا ہوا فتح کا تعویذ ہے. جو پلے پڑی ہے بات. اب یہ بھی تو زغم طے ہے نا بات کہ پہلوان کے فضائل سننے والے یہ حقائق کیسے برداشت کریں. ابن عبدود کو مار دیا، مرحب کو پچھاڑ دیا، انتر کو لتاڑ دیا. یہ علی کے فضائل نہیں ہیں، یہ کسی پہلوان کے فضائل ہیں. کسی مسئلے میں لاجواب نہیں ہوا، یہ عالم کے فضائل ہیں. علی تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں علی کو دیکھ کے مشیت ہکا بکا رہ جاتی ہے. جو یہ فرمان نہیں سنا علی بادشاہ کا خدا کو خطاب کر کے؟ علی فرما رہا ہے اپنے خالق سے کہ تیری ساری صفتیں مل کر بھی، اب ذہن میں رہے علی کہہ رہا ہے، علی سے زیادہ اس کی صفتیں کون جانتا ہے. فرماتے تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی. کسی ہمراز نے پوچھا وہ صفت کون سی ہے کہ جس کا احاطہ اس کی صفتیں نہیں کر سکتی؟ اپنے سینہ پہ کینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحن صفت اللہ، ہمارے بغیر وہ صفت کون ہو سکتی؟ جو 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 ارادے بتائے تمیمت التیجان، تے کے ساتھ تعویذ ہے علی بادشاہوں کے تاج میں فتح مندی کا. وَبِسَّائے سبیر الصوبان، صوبان تو آسان لفظ ہے، کئی دفعہ سنا ہوگا، اژدہا کو کہتے ہیں. بِسَّائے سبیر الصوبان، سے کے ساتھ سبیر ہے، چیر دینے والا ہے اژدر کو. اور مجھے بے ساختہ امتیاز شاہ منظر یاد آتا ہے کہ موسیٰ طور پہ ہے، اللہ نے موسیٰ سے کہا الق عصا کا، اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگا. ادھر موسیٰ ڈر کے ہٹنے لگا. اللہ کو کہنا پڑا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑ لے خوف نہ کر. خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑ لے ڈر نہیں. بس ذرا سوچئے گا کبھی فرصت کے لمحے میں، 45 سال کی اسد عمر تھی اس وقت موسیٰ کی، اپنے ہاتھ کا پھینکا ہوا عصا اژدر کے روپ میں دیکھا، ڈر گیا. 45 دن کا بھی نہیں تھا علی. موسیٰ کے تو اپنے عصا کا سانپ تھا، علی کے پاس باہر سے آیا اور 2 لخت کر دیا. تو جب موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کی جوانی علی کے جھولے کی برابری نہیں کرتی، اللہ
वबिल जमालुल जिनान, जीम के साथ अली जमाल है, हुस्न है, खूबसूरती है सारी जन्नतों की। अल्लाह, यानी अगर अली ना हो जन्नत बेजमाल हो, जन्नत वीराना नजर आए। आखिर वो थे कभी कभी नदीम तुम लोग नहीं कह देते कि आज मजलिस जन्नत बन गई है, जिसका जिक्र जन्नत बना दे है उसका जाती जमाल क्या कुछ नहीं कर सकता। वबिल हाकिमुल हन्नान, हे के साथ अली हाकिम है मगर मेहरबान हाकिम। और यहां ज़ैगम्फर इंसाफ है, हर मुनसिफ से गज़नफर तलब करने लगा है। बिल खाए खरीतुल खुरासान, फरमाते हैं बेजान पत्थरों के अंदर जो लकीर नुमा रास्ते छुपे हुए हैं, अली उन रास्तों का भी वाकिफ है। सच्ची बात है, नाराज नहीं हो ना। कभी कभी मुझे कोई चीज छेड़ के फिर अफसोस होता है कि गलत छेड़ दी मैंने। पूरी बच्चे मुझे पढ़ना बड़ा पढ़ना नहीं आता, कहानी सुनानी है मैंने तो हकायक पहुंचाने हैं। जो बातें इल्म के पहाड़ों को समझ नहीं आई वो मैंने पहली का पहाड़ा न पढ़ने वालों को समझानी है। हाँ तो पढ़ना बड़ा है, पढ़ना नहीं तो वसूल। बहरहाल जितने भी खरीदार हो मेरे सामने देखते रहना मेरी तरफ। वबिद्दाले, कहीं खरीदारों में मैं ये पढ़ूंगा और फिर वो सीढ़ियां तुम्हें दे दूंगा। हाँ फिर सुन लेना कि क्या होता है। वबिद्दाले दरीरतुद्दीराने, फरमाते दाल के साथ अली दरीरा है, चराग है हर घर का। अल्लाह, हर घर का चराग। यकीनन उस आलिम रब्बानी की नजर में यह फरमान होगा कि ला ज़ुल्मता फी बैतन फी है मोहम्मदुन औ अलीयुन, जिस घर में मोहम्मद या अली नाम का बच्चा हो वहां दिया ना भी जल रहा हो तो उस घर में अंधेरा नहीं होता। जो 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 अल्लाह समझ में आ गई बात दोस्तों। बिद्दाले दरीरतुद्दीरान, हर घर का रोशन चराग है अली। और अब जरा जागना, मैंने कुर्सी आमदन छोड़ी। फरमाते हैं वह बिज़ाले ज़हबतो ज़हबिन लिज़्ज़ुबान, ज़हबा कहते हैं जोर की बारिश को। और अरब रियासत में रहे हो आगे साहब तो तुम समझ ही गए होगे। फरमाया ज़हबतो ज़हबिन लिज़्ज़ुबान, अरब के भिखारियों के लिए अली सोने की बारिश बन गया। जो 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 अल-अज़मत। पल्ले बढ़िया बात है। ज़हबतो ज़हबिन लिज़्ज़ुबान, अरब के गदागरों के लिए जिन्होंने खजूरें पेट भर के नहीं खाई थी, उनके लिए अली
علی سونے کی بارش بن گیا کہ کنگلوں کی اولاد گولیوں کی جگہ سونے سے کھیلنے لگی. جو خیبر کے بعد کنگلوں کو عرب پتی بنا دیا علی نے. اور طاہر یہ قانون جنگ تھا، بے شک کسی اور عالم سے پوچھ لینا، کہ فاتح جہاں اکیلا فاتح ہوتا، جہاں سارا لشکر لڑے وہاں نہ، جہاں اکیلا لڑنے والا ہو. اور خیبر علی نے اکیلا جیتا ہے نا. تو قانون یہ تھا، آدھا مال ملتا تھا جیتنے والے کو، آدھا پورے لشکر کو. تو آدھے نے عرب کو غنی کیا. اللہ ہے. جاگنا جاگنا. اگر میں جنگل میں خطاب نہیں کر رہا، حسنین کو ماں دلاسے دے رہی ہے، تمہارا بابا بہت مال لا رہا ہے، قیامت تک کی نسلوں سے ختم نہیں ہوگا. حسن دوڑا دوڑا گھر میں، اماں بابا تو دلدل پہ خالی آ رہے ہیں. علی آئے، یا علی مال پیچھے آ رہا ہے. مسکرا کے کہا بطول راستے میں گداگر ملتے رہے، علی دیتا رہا. جو جیتے رہو، جیو جب تک تمہارا دل چاہے. میں تم سے راضی، جس کے لقب گن رہا ہوں وہ شاہ نجف تم سے راضی ہو. زہبت و زہبن للزبان، زبان کہتے ہیں عرب کے گداگر، یہ ان کے لیے مخصوص اصطلاح ہے. عرب کے بھکاریوں کو علی سونے کی بارش میں نہلا گیا. اور زیغم اب جو جملہ اگلا میں نے کہنا ہے، یہ تقریباً 2 مہینے لگ گئے تھے مجھے اس فکرے کی تحلیل میں. یہی ہے نا، یہ تو آپ لوگوں کی بادشاہی ہوتی ہے نا. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے کا کتنا خون جگر خرچ ہوا ہے، کہاں کہاں اس نے حقیقت کے موتی تلاشے ہیں. حد نظر تک ریگزار تحقیق کو چھان چھان کے کبھی ایک موتی ملتا ہے، کبھی 2 ہاتھ آتے ہیں. پھر آگے تمہاری مرضی، وہ سر سے گزار دو یا اپنے دامن میں سنبھال لو. جملہ علامہ عباس قصری نے لکھا، میں نے 2 مہینے کے بعد جا کے اس کو حل کیا. فرماتے ہیں اب زال کے بعد کون سا حرف ہے؟ رے. فرماتے وَبِرْرَاوِ رِزْقُ الرِّزْوَانِ، علی رے کے ساتھ رزق ہے رضوان جنت کا. جو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں نہیں، مان تو میں نے بھی لیا تھا امتیاز شاہ جی، عقیدت نہ تھی، میرا بھی تھا، تسلیم میں نے بھی کر لیا. لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ رضوان کا رزق، کیونکہ بچپن میں طاہر میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید فرشتے نہیں کھاتے. لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی، فرمایا وہ صرف اللہ ہے جو نہیں کھاتا، کھلاتا ہے، یا پھر 14 ہیں جو کھاتے نہیں کھلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سورہ انعام میں اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے هو یطعم ولا یطعم، اللہ طعام دیتا ہے لیتا نہیں. یا ان کے بارے میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، طعام دیتے ہیں. تو ہر جنس کی کوئی نہ کوئی غذا ہے، کوئی نہ کوئی روزی ہے، کوئی نہ کوئی رزق ہے. 2 مہینے کے بعد جا کے مجھے کتابوں میں اسد یہ قول ملا کہ اذا جاء الرضوان، جیم الف عین جو سے، اذا جاء الرضوان یقول فی نفسہ یا علی شابیا، جب بھی کبھی رضوان جنت اپنے اندر بھوک محسوس کرتا ہے، دل میں یا علی کہتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے.
برائے، تھک تو نہیں گئے دوست؟ برائے رزق الرضوان، رے سے رزق ہے، رضوان جنت کا۔ ذرا خدا کی قسم ہم لوگ خود غلط ہیں، ہم علی کو دل میں بسا کے بھی بٹھا نہیں سکے۔ ہمارے دلوں سے بڑے وقت ایسے آتے ہیں جب علی نکل جاتا ہے۔ کاش ہم اس بیت اللہ کو ایسا طاہر رکھتے کہ علی کبھی باہر نہ جاتا، ہم کبھی آٹے کی تلاش میں مارے مارے نہ پھرتے، ہم کبھی روٹی کی جستجو میں نہ رہتے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں، یعنی ہم تو اس تیتر سے بھی نیر زیدی گئے گزرے ہیں۔ پہاڑ کی وادی سے علی گزر رہے تھے، حد نظر تک لق و دق، گھاس کا تنکا نہیں، پانی کا قطرہ نہیں۔ ایک بندے نے کہا مولا یہاں تیتر پھر رہا ہے، اس ویرانے میں کھاتا پیتا کہاں سے ہوگا؟ میں 5ویں پشت سے تاجر ہوں، ہمارے بزرگ بھی اسی صحرا سے گزرتے تھے، کبھی پانی نہیں ملتا، ہم اپنے مشکیزیں اونٹوں پہ لاد کے رکھتے تھے کہ اس ویرانے میں پیاس سے مر نہ جائیں۔ یہ تیتر کیسے زندہ ہے؟ علی بادشاہ نے کہا بلا کے پوچھ لیتے ہیں۔ آخری بندے تک سر اٹھانا، علی بادشاہ نے کہا ایھا الدراج ادنو منی، تیتر ذرا میرے قریب آ۔ دامن ولایت پہ آ کے بیٹھا تیتر، فرماتے من عین مطعمک و مشربک فی ھذا القفر، اس سنگلاخ چٹانوں بھری وادی میں کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے مولا ضرورت ہی نہیں، اذا جوت صلیت علی محمد و آلہ و اذا زعمت العن علی اعدائک، جب بھوک لگتی ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تیرے دشمن پہ لعنت کرتا ہوں۔ جو جب بھوکا ہوتا ہوں درود، جب پیاسا ہوتا ہوں تیرے دشمن پہ لعنت۔ تو ہم تو اس تیتر جیسے بھی نہیں۔ ہاں رے تھک گئے تو بس کروں۔ رے کے ساتھ رزق ہے، رضوان جنت کا۔ وَبِالزَّاءِ زِمَامُ الزَّمَانِ، زے کے ساتھ زمام ہے، باغ ہے زمانے کی۔ اور یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ جدھر باغ مڑے سواری ادھر مڑ جاتی ہے۔ امجد تم اس مجلس میں موجود تھے جب وہ مسئلہ حل کیا تھا میں نے، جس کا ذکر پرسوں کیا کہ 30,000 مسئلے تیرے نویں امام سے پوچھے گئے۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ آخر کیسے، وقت کیسے رکا تھا؟ میں نے کہا حدیث نبوی ہے، رسول فرماتے ہیں تحرکت الافلاق من انفاس علی ابن ابی طالب، آسمان حرکت کرتے ہیں علی کی سانسوں سے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، سر سے تو نہیں گزر گیا؟ علی سانس لیتا ہے، افلاک حرکت میں آتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں خدا قسمیں کھا رہا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم صبح کی جب وہ سانس لیتا۔ جو اور فروخ یہ کتب اہل بیت بھری پڑی ہیں، تفاسیر میں دیکھنا کہ اقسم بانفاس امیر المومنین، اللہ نے امیر المومنین کی سانسوں کی قسم کھائی۔ میں نے کہا تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی، آسمان علی کی سانسوں سے حرکت کرتے ہیں، آسمان پھرتا ہے، زمان بنتا ہے۔
وقت چلتا ہے جب علی کے 5 سالہ بیٹے محمد تقی سے مسئلے پوچھے، بچے نے جواب دینا شروع کیا، علی سانس روک کے بیٹے کے جواب سن رہا تھا۔ جو ارادے بالزائے زمام الزمان، زے کے ساتھ زمام ہے، باغ ہے زمانے کی۔ اللہ اکبر۔ زیغم اب جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ سارے مومن گواہ رہنا، علی بادشاہ کے پیش ہونا ہے، میری گواہی دینا کہ تیرے کوچہ ولایت کے سگ نے اپنا علمی فریضہ ادا کر دیا تھا۔ یعنی اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، جو اگلا جملہ ہے 3 معنی، میں تمہیں تینوں بتاؤں گا۔ ہاں، یہ میری علمی دیانت ہے کہ میں اپنے فریضے سے آنکھیں بند نہیں کروں گا، تمہاری مرضی تینوں میں سے جو مان لو۔ وَبِالسِّینِ صُبحَةُ الصُّبحان، سین کے ساتھ علی صبح ہے، تسبیح ہے اللہ کی۔ اب اللہ جانے جو پہنچے انہیں میں واہ کہتا ہوں، یہ تسبیح ہے، اس پر میں کچھ پڑھتا ہوں۔ جس تسبیح کو وہ بے ہاتھ والا پڑھتا ہے وہ تسبیح علی ہے۔ دیو العظمت العظمت للہ۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ علی یہ والی تسبیح ہے اس کی، ایک ہم جو لفظ پڑھتے ہیں تسبیح پر وہ بھی تسبیح کہلاتی ہے، جیسا کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، وہ بھی تسبیح کہلاتی ہے۔ تو ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو زبان بے زبانی سے وہ بولتا ہے وہ علی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور تیسرا، اسد یہاں کلیجہ کانپے گا، میرا الحمدللہ نہیں، میرے سامعین میں سے بعض لوگوں کا۔ تیسرا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے صبحۃ السبحان، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ علی علی سمجھتا ہے۔ جو اللہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے چہروں پہ حیرت کے نقش ہیں۔ میں تمہیں اسی منبر سے خیبر شکن کا یہ فرمان سنا نہیں چکا کہ ان الملائکۃ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ پڑھے علی کے فضائل جا رہے ہیں، اللہ سبحان اللہ لکھ رہا ہے، اور سبحان اللہ کو نمازوں سے نکالنے والوں، وبالشین، تھک گئے تو باقی کل کے لیے ادھار کر لوں۔ وبالشین شابر الشبان، شبر نا شابر، شبر بے پر شد ہے، یہ تحریک ہے، زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ شابر، شین پر بھی زبر، بے پر بھی زبر، اور رے مجزوم۔ وبالشین شابر الشبان، شاب کی جمع ہے شبان، ایک نوجوان ہو تو شاب،
بہت ہوں تو شبان، اور جوانی میں اطراحت تو ہوتی ہے نا، جوانی میں بندہ سینہ تان کے تو چلتا ہے۔ لکھتے ہیں شین کے ساتھ علی ہر نوجوان کی جوانی کا ناز ہے۔ العظمت للہ۔ وبالصاد صریخ الصبیان، اور سواد کے ساتھ علی صریخ ہے، فریاد رس ہے۔ نہیں اتنا اندھیرا تو نہیں کہ مجھے جسامتے، چلو پچھڑوں کے چہرے نہ صحیح، بدن تو دکھائی دے رہے ہیں، اور بدن کی سرگوشی بھی مجھ تک ضرور منبر تک آئے گی انشاءاللہ۔ فرمایا علی سواد سے صریخ ہے، فریاد رس ہے، جھولے سے گرتے ہوئے بچوں کا۔ بات ہو رہی تھی جب رسول نے فرمایا کہ ان الصبی یبکی من الہول لا من الضرب، فرمایا جو بچہ گہوارے سے گر پڑتا ہے وہ خوف سے روتا ہے، چوٹ اسے نہیں لگتی۔ کیوں؟ فرماتے عہدنا لا راسہ من یحفظہ، کوئی اس کے سرانے ہوتا ہے جو ہاتھوں پہ لے لیتا ہے۔ تمہارے امام ششم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے گہوارے میں سو رہے ہوتے ہیں اور نیند میں ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہے بچہ نیند میں ہنس رہا ہے؟ ماں کہتی ہے ابے کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں اکثر یہی سمجھتی ہیں ابا سفر پہ ہے، اپنے بابا کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، اپنے ماموں کو دیکھا، اپنے چچا کو دیکھا۔ آپ معصوم کیا کہہ رہا ہے؟ مولا نیند میں ہنس رہے ہوتے ہیں، وَيَبْقِي بِلَا عَلَمٍ، اور اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں سوئے سوئے، تکلیف کے بغیر۔ وجہ کیا ہے؟ سر اٹھانا۔ فرماتے مَوْ مِن طِفْلٍ، حوالہ بے شک سن لو، علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا اسے، اور شیخ صدوق کی کتاب کا نام میں نے اس لیے لیا کہ مقصر پر بھی حجت ہو جائے۔ فرمایا ما من طفل فی شرق الارض او غربها الا ویرى الامام ویناجیہ، فرمایا بچہ مشرق میں ہو یا مغرب میں اپنے وقت کے امام سے باتیں کرتا ہے گہوارے میں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اللہ ویر الامام و یناجی ہے، امام کو دیکھتا بھی ہے، اس سے سرگوشی بھی کرتا ہے۔ فبکاؤہ لغیبت شخص الامام وضحکہ اذا اقبل علیہ، جب تک امام اس سے باتیں کرتا رہے بچہ مسکراتا رہتا ہے، جب امام چلا جائے امام کے فراق میں روتا ہے، تکلیف سے نہیں روتا۔ پچھلے محلے نے مجھ سے کچھ کہا؟ ماشاءاللہ۔ بس سمیٹتا ہوں، تھکنا نہیں۔ وَبِالذَّاتِ، سعاد کے بعد زاد ہی ہوتی ہے نا، یہ بس کروں۔ وَبِالذَّاتِ ضیافت الضیفان، ہر مہمان کی ضیافت میزبانی ہے علی۔ اب اللہ جانے مجھے خدا کی قسم سے غم کچھ پتہ نہیں کہ کون کیا سن رہا ہے مجھ سے، اور میں جنون کی کس دیوار پہ کھڑے ہو کے اکیلا بانگ دے رہا ہوں، ککھ نہیں پتا مجھے۔ سر اٹھاؤ، تو کیا بیچتا ہے؟ میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ امام زمانہ بشری بھیس میں
نجف اپنی جد کی تربت پہ آئے. عقل کے اندھوں نے نہیں پہچانا، میں نے ہجوم میں بھی پہچان لیا کہ میرا 12واں امام ہے یہ. وہاں آ کے بات لمبی ہے، میں وہ ساری نہیں کرتا. زیارت میں جو علی جیسا امام ہے وہ کہہ رہا ہے یا مولا یا امیر المومنین ھذا یوم العہد وہو یومک انا فیہ جارک وضیفک فاضفنی واجرنی. اے میری جد آج اتوار کا دن ہے اور اتوار تیرا دن ہے. آج میں مہمان بھی تیرا ہوں، پناہ بھی تیری میں ہوں. فَأَضِفْنِي مجھے مہمان رکھ، وَأَجِرْنِي مجھے پناہ دے. جو خود عالمین کی پناہ ہے وہ علی سے کہہ رہا ہے میں تیری پناہ میں ہوں. ذات سے ضیافت ہے ہر مہمان کی. وَبِالتَّاءِ تَوْرِدُ الطُّوفَانِ. اور نہیں دے دی یہاں تو کم از کم مجھے شرح سے بچا لو. طوفان کا لفظ جب بولا جائے کون سا زمانہ سامنے آتا ہے؟ شاد باش جیتے رہو نوح کا. اور کہتے ہیں بڑھتے بڑھتے بیٹھتے پہلے مکانوں کی چھتیں ڈوبیں، پھر درخت ڈوبے، پھر پہاڑ ڈوبے. پہاڑ ڈوب گئے تھے، نوح کا بیٹا پہاڑ پہ تھا تو ڈوب کے جو مرا تو پہاڑوں کو ڈبو دیا پانی نے. وہاں زیغم نوح کا کلیجہ کانپ اٹھا. اس طوفان سے کون بچے گا؟ علامہ عباس قصری کہتے ہیں وہاں طوفان کو جھڑک کے جس نے اترنے پہ مجبور کیا میرا مولا علی ہی تو تھا. جو بتائے تورد الطوفان، طوفان کو ڈانٹ کے پیچھے ہٹانے والا ہے علی. وَبِالزَّائِ ظَاہِرُ الزُّہْرَان، ظہر و عصر پہ غالب آنے والا ہے علی. میری بات سمجھ نہ آئی ہو تو پلٹے ہوئے سورج سے پوچھ لینا. زیغم اچانک مجھے اپنے استاد کے 2 شعر یاد آئے، سناؤں؟ بسم اللہ. 13 رجب کے موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کیا تیری امامت کا حسین پھول کھلا ہے، کیا تیری امامت کا حسین پھول کھلا ہے، گل ریز بہاروں کو وطن بھول گیا ہے. جو ہاں شاعری میں میرے استاد تھے، دینی علوم میں نہیں. گل ریز بہاروں کو وطن بھول گیا ہے. دیکھ نا بچہ گہوارے میں سویا ہوا ہو تو یوں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، کرتا ہے نا، مٹھیاں کھولتا ہے بند کرتا ہے، کھولتا ہے بند کرتا ہے. تو میرے استاد کو یہ منظر کیسے نظر آیا؟ کہتے یہ طفل، یہ بچہ، یہ طفل تو تقدیر کی گودی میں پلا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کی کرن نوچ رہا ہے. جو بزائے ظاہر الظہران، زے کے ساتھ ظاہر ہے، غالب آنے والا ہے، ظہر و عصر دونوں پر.
علی کے بابا کا نام کیا ہے؟ شادباش. پھر لطف لے لو گے. فرماتے وہ بالعین علو العمران، عین کے ساتھ علو ہے علی، بلندی ہے عمران کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں ابھی 10-15 لوگ ہیں چہرے بتا رہے ہیں جو میری بات نہیں سمجھے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے علی کا ذاتی قد جتنا لمبا ہے، جتنا اونچا ہے، وہ ابو طالب کی بلندی ہے. علی کی بلندی دوش نبی سے شروع ہوئی تھی. جو اللہ ارادے. وَبِالْغَيْنِ غَادِيُ الْغَضْبَانِ، فرماتے غین کے ساتھ علی غضبناک بپھرا ہوا شیر ہے. غادی اس شیر کو کہتے ہیں عربی میں جو صبح کے وقت حملہ کرے. علی والوں کو تو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارے سر سے تو یوں بات نہیں گزرنا. صبح کے وقت جو حملہ کرے اس شیر کو غادی کہتے ہیں. اور جنگ ذات السلاسل کو یاد کرو، پہاڑ پہ قلعہ تھا، وادی میں جنگ لڑی جا رہی تھی. رسول مدینے میں رننگ کامنٹری کر رہے تھے، تب علی جنگ بچ گیا. جنگ شروع ہو گئی، فلاں لڑنے نکلا مار دیا، فلاں نکلا مارا گیا، فلاں خوب لڑ رہا ہے، فلاں بھاگنے کے چکر میں ہے. ظہرین تک بتاتے رہے، ظہرین پڑھا کے پھر منبر پہ پھر بتا رہے ہیں جنگ جاری ہے. مغربین کا وقت ہو گیا، حالانکہ شام کو جنگ ختم ہو جاتی ہے. رسول کہتے جاری ہے. رومی ہار نہیں مان رہے. رات کا پہلا پہر گزرا، جاری ہے. دوسرا گزرا، جاری ہے. تیسرا گزرا، جاری ہے. چوتھا پہر ڈھل رہا تھا، تحلل وجہ رسول اللہ، رسول کا چہرہ کھل گیا. فرمایا صحابہ اور سنتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا؟ علی نے اعلان کر دیا ہے میں صبح کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا. جو منافق بیٹھے تھے سارا دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، 3 پہر رات کے نہیں ہوا، صبح کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا. فرمایا وہ علی نے دلدل معشر خرام کی باغ اٹھا لی، وہ عقاب مرگ کی طرح دلدل اڑا، وہ سائقہ طور بن کے چٹان پہ گرا. چٹان پر علی کے گھوڑے کے سم کا لگنا تھا، چنگاری نکلی. جبریل نے آ کے محمد کے قدم چوم لیے. حالات بعد میں سنانا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَعَوْدِيَوْتِ ذَبَحًا فَالْمُورِيَاتِ. ہاں بس سمجھ گئے، تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہا مبارک ہو میرے صحابہ، علی نے قلعے میں نماز شروع کر دی، اٹھو ہم یہاں شروع کریں. بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا. فرمایا علی نے قلعے میں پڑھانا شروع کر دی، ہم یہاں کریں. بالغین غادی الغضبان، صبح کے وقت کا بپھرا ہوا شیر ہے علی.
وبالفاء فجر الفرقان، فرقان کا سویرا ہے علی۔ وبالقاف قسم القرآن، اور دو نقطے والی قاف سے علی قسم ہے قرآن کی۔ اب یہ گھر میں جا کے سوچنا، ہم قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن علی کی قسمیں کھاتے ہیں؟ جو ایسا ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور قرآن علی کی قسمیں، علی کی اداؤں کی قسمیں، علی کے ہتھیاروں کی قسمیں، علی کی سواریوں کی قسمیں۔ میں نے کہا تھا اسد کہ شرح کروں تو اشرح بھی تھوڑا ہے، غلط نہیں کہا تھا میں نے۔ وبالکاف، لمبے والا کاف، کنز الکتمان، اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفیاً، وہ چھپا ہوا یا چھپایا ہوا خزانہ ہے، اور اس کے چھپ جانے کا خزانہ ہے علی۔ اللہ اکبر۔ علی کے کلموں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ چھپ جانے کا خزانہ۔ ہاں، یہ سی ڈی ضرور لینا، اور کوئی لو نہ لو تمہاری مرضی، اور اسے 100 بار بھی سنو گے، 1000 بار سنو گے، ہر بار ہدایت کے نئے در سامنے آئیں گے۔ کاف کے آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، لام۔ وباللام لغز اللہ مکان، لغز کہتے ہیں معمہ کو، علی لا مکانی کا معمہ ہے۔ بس اس سے آگے مجھے کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ وبالمیم محمود المنان، منان کس کا نام ہے؟ یا حنانو یا منانو، اللہ کا منان، بہت بڑا احسان لگانے والا۔ کہتے ہیں زمانہ اس کی حمد کرتا ہے، منان اس کی حمد کرتا ہے۔ وَبِالنُّونِ نَيَّرُ النِّيرَانِ، اس کے بھی 2 ترجمے نیر زیدی ہو سکتے ہیں۔ علی جہنم کی آگ کو دہکانے والا ہے، علی ہر نور کو منور کرنے والا ہے۔ میرا دونوں پہ ایمان ہے۔ وَبِالْوَاءِ وَجْهُ الْوُجْدَانِ، اس کو تو میرے خیال بچے کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وجہ تو سمجھتے ہو نا، چہرہ، وجدان پایا جانے والا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی مڑو گے سامنے وجہ اللہ ہے۔ فرماتے ہیں مڑ کے سامنے پایا جانے والا چہرہ ہے علی۔ وَبِالْحَاءِ هَيْبَةُ الْحَوْلَانِ، ہے سے ہیبت ہے علی، دہشت زدہ کر دینے والی۔ آخری حرف بچ گیا ہے زیغم، آخری بات کہنے لگا ہوں۔ ہر حلالی سے انصاف مانگ کر، جس رخسار مودت پہ مجھے علی لکھا ہوا نظر نہ آیا، سمجھ جاؤں گا کہ شک کے بخار نے غنچۂ مودت کو جلا ڈالا ہے۔ یک اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ جاگتے ہوئے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کھلی آنکھیں۔ فرما رہے ہیں اس کی بیداری کی دلیل ہے علی۔ جو
درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں۔ درد کی ہر کہانی سے واقف ہو تم، سال سال 2 سال کے ہوتے ہو اور اپنے والدین کے ساتھ مجلس سننا شروع کرتے ہو۔ پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کدے سے تصویر اٹھائے، عزادار کے سامنے کرے۔ آنسوؤں کی بھیک عزادار خود مانگتا ہے، بس میں کچھ یاد کرانے لگا ہوں۔ تم شام والی سے آنسوؤں کی خیرات مانگنے کی تیاری کرنا۔ اور جب کبھی اس روایت کو میں نے پڑھا ہے، کئی بار آپ کے سامنے بھی پڑھی، زندگی میں لاتعداد بار پڑھی، تو یہ جملے کہنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو مصائب میں تمہیں یاد دلانے لگا ہوں، میری نظر میں تاریخ درد کا سب سے بڑا مصائب ہے۔ مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ، یہ مثلث ہے، یہی تاریخ ستم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مصائب، جس کو نہیں پتا وہ جان لے، 11ویں رات شام غریباں کے جھٹ پٹے میں زینب کا پہرا دینا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کچھ روئے، کچھ کے گریہ کی آوازیں مجھ تک پہنچیں، اور بعض ایسے عزادار بھی ہیں جو حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگے کہ اتنا بڑا علامہ کہلواتا ہے اپنے آپ کو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہرا ہر مصائب سے بڑا مصائب ہے؟ کیا اکبر کی برچھی سے زیادہ، عباس کے شانوں سے زیادہ، خیمے جلنے سے زیادہ؟ حسین کے رونے والوں، میرا یہ معیار نہیں کہ میں کہوں یہ مصائب چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، لیکن دلیل میرے پاس وہ ہے۔ پہاڑ ٹل سکتا ہے، میری دلیل نہیں ٹل سکتی۔ کربلا میں ہر گھڑی قیامت کی گھڑی تھی، لیکن کسی لمحے علی نجف چھوڑ کے کربلا نہیں آیا۔ علی نے نجف اس وقت چھوڑا جب بیٹی کی آواز آئی، یا حافظو۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ الحفیظ، رونے والوں ابھی الحفیظ کی بعض گشت باقی تھی کہ سامنے گھوڑے کے سموں کی آہٹ ہوئی۔ پڑھنے والے آپ کو بڑے بڑے تصرفات کے ساتھ سنا دیتے ہیں۔ بی بی نے کہا اما فضا جا کے پتہ کر، شاید کوئی لوٹنے والا آیا۔ میں نے یہ جملے کہیں نہیں پڑھے جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اور ویسے بھی شریکت الحسین اور بھولے زینب پھر زینب ہے، فضا نہیں بھول سکتی۔ میں نے یہی کوئی دیکھا ہے، بابا ابھی دور تھا، خوشبو امامت پہلے آئی، تڑپ گئی علی کی بیٹی، کہا بیبیوں زمین پہ کیوں بیٹھی ہو، تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ دیکھو نجف سے میرا بابا علی آ گیا۔ 64 بیبیاں سراپا تعظیم بن کے کھڑی ہو گئیں۔ علی نے سواری روکی، جو رونے آیا ہے دیکھے میری طرف، اگر گوشت کا کلیجہ ہے تو جہاں یاد آئے گا رو دینے کے لیے کافی ہے۔ علی نے سواری روکی، 63 بیبیوں نے طواف شروع کیا علی کی سواری کا۔ کوئی کہتے یا علی تب آئے جب میرے بچے نہ رہے، کوئی کہتی ہے جب میرے سر سے تاج اتر گیا، یا علی جب میرا بھائی نہ رہا۔ علی حسب رتبہ ایک ایک بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے رہا ہے۔ کہا تھا میں نے، استقبال کیا 64 بیبیوں نے، فوراً کہا طواف کیا 63 بیبیوں نے۔ وجہ ایک بی بی سب سے الگ دور کھڑی
کھڑی ہے، بکت بکاء شدیدا حتی لم تتمالک نفسہا، رو رو کے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہے مگر شدت گریہ سے کہہ نہیں پا رہی۔ کون بی بی دور ہے؟ یہ میرا ضامن، اس کی ضمانت دے رہا ہوں، چونکہ علماء مقاتل نے لکھا یہی ہے، وہ دور کھڑی ہے جس کا خون یہاں سے چلا، نہ کوفہ کے دربار میں رکا، نہ شام کے بازار میں رکا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ خدا کرے اس غم میں رونے والی آنکھیں کسی غم میں اشک بار نہ ہوں۔ خیبر شکن کی نظر پڑی، رحل زین میں تڑپا لی۔ زینب بیٹا، جی بابا، میری سکینہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ مجھے سلام نہیں کیا، مجھے میرے حسین کا پرسہ نہیں دیا، مجھ سے اکبر کا پرسہ نہیں لیا۔ طرف کے بی بی نے دیکھا، سکینہ بابا کو سلام نہیں کیا، کانپتے بدن کے ساتھ، بلکہ آسان لفظوں میں بظاہر سکینہ چل رہی تھی، حقیقت میں جنازہ چل رہا تھا۔ پنڈی والوں ابھی دادا کی سواری سے کچھ دور تھی، پھر رک گئی۔ بلاتش بھی دو کپ کپاتے ہوئے ہاتھ بلند ہوئے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مومنین کا امیر میرا سلام۔ تم رو رہے ہو، علی بسمل کی طرح تڑپ گیا۔ کہا سکینہ تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے، میں تیرا لگتا کچھ نہیں، غیروں کا سلام کیوں؟ ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تجھ سے بڑا منصف کون ہوگا؟ تیری شکایت کافر کرے، شکایت نہیں میرا شکوہ ہے اور بجا ہے۔ رو کے پوچھا کیا شکوہ ہے غریب دادا سے؟ یا علی انصاف کر، اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز سنی؟ نجب چھوڑ کے کربلا چلے آئے، تب کہاں تھے جب میں چلا رہی تھی یا علی جلدی آ، یا علی جلدی آ، میرا بابا ذبح ہو رہا ہے، یا علی جلدی آ، میرے دور چھینے جا رہے ہیں، یا علی جلدی آ، مجھے تماچے مارے جا رہے۔ أي منقلب ينقلبون على لعنة الله بار إله مجلس ذاك منظرم بانی اشیاء کے مسائل کو شفق قبول وصل مومنین مومنات کی شرکت نود البساط ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو مومن بھی اولاد ہے اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من الساعات اللیل والنہار ولی وحفظ مقاعد مناصر مدلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔